بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اس مبارک گھرانے کا ذکر کریں گے جس میں سب کے سب اللہ کے محبوب بندے اور ولی کامل ہے، جو خود ولی، جن کے باپ اور دادا ولی اور جن کے بیٹے اور پوتے بھی ولی ہے۔ ان کے آستانہ پاک پر خبیث جنات، بھوت پلیت اور جادو ٹونے کے اثرات والوں کو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ان پیارے ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے ہم اس عظیم آستانے کی زیارت کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت سیدنا سرکار خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ گجرات کے اکابر بزرگوں اور سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ اعظام میں سے ایک ہے۔ آپ کی ذات بابرکات سے ہزاروں لوگوں نے فیض حاصل کیا اور آج بھی آپ کے مزار پر انوار سے فیض و کرم کا دریا جاری ہے۔ آپ نے اپنے دور میں سلسلہ سہروردیہ کو خوب پھیلایا اور دین متین کی نمایاں خدمتیں انجام دی۔ آپ کے اسی مشن کو آپ کے صاحبزادوں نے بھی آگے بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا خواجہ دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کو 8 اولاد عطا فرمائی، جن میں 3 صاحبزادے اور 5 صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ لاڈ محمد، حضرت سیدنا شاہ ابو محمد اور حضرت سیدنا شاہ جمال اللہ جمال محمد، یہ 3 آپ کے صاحبزادوں کے نام ہے۔ اور حضرت سیدہ بی بی صاحب، حضرت سیدہ بی بی جمال، حضرت سیدہ بی بی دولت، حضرت سیدہ بی بی چاند اور حضرت سیدہ بی بی امت العزیز، یہ 5 آپ کی صاحبزادیوں کے نام ہے، رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت سیدنا خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا خواجہ لاڈ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور والد گرامی کے ہم قدم تھے۔ ایک مرتبہ حضرت لاڈ محمد علیہ الرحمہ شہر موڑاسا میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے محترم چچا حضرت محمد چاند رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کی۔ آپ ان کے یہاں کھانے پر تشریف لے گئے۔ دوران گفتگو لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس وقت کھانے کے ساتھ اگر کچے آم ہوتے تو کھانے میں بڑا لطف آتا۔ اس پر حضرت لاڈ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے چچا جان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ لوگ کچے آم کھانے کی خواہش کرتے ہیں، ہمیں ان کو کچے آم دینے چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ بیٹے، یہ موسم سردی کا ہے، اس موسم میں کچے آم نہیں مل سکیں گے۔ حضرت لاڈ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور جس خیمے میں آپ جلوہ فرما تھے اس کی لکڑی کو پکڑ کر ہلایا تو اچانک بارش کی بوندوں کی طرح اوپر سے کچے آم گرنے لگے۔ آپ نے وہ آم ان لوگوں کو دیے اور سب لوگوں نے اس وقت بے موسم کچے آم کھائے۔ حضرت سیدنا خواجہ دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شاہزادے حضرت شاہ ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ حضرت ابو محمد علیہ الرحمہ بھی ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور اپنے زمانے کے قطب تھے۔ والد ماجد کی بارگاہ میں آپ کو بڑی قربت اور مقبولیت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں جناب ابو طالب نامی ایک نیک اور پرہیزگار شخص حاضر ہوئے جو کسی دوسری جگہ سے سفر کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ صاحب بیرپور شریف آئے اور خانقاہ شریف پر حاضر ہوئے۔
جب انہوں نے حضرت سیدنا ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو چہرہ پاک کی نورانیت اور جلالت کو دیکھتے رہ گئے۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کون بزرگ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت خواجہ دریائی دولہا کے نور نظر حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جناب ابو طالب یہ سن کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے خواب کے عالم میں آپ کے والد ماجد قطب الاقطاب حضرت سیدنا خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے اور انہوں نے مجھے اپنا مرید بنایا۔ بس اسی خواب کو دیکھنے کے بعد میں یہاں پر آیا ہوں۔ ان صاحب کی بات کو سن کر حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور ان کو لے کر حضرت خواجہ دریائی دولہا کے روضہ پاک میں داخل ہوئے اور مزار شریف کے قریب کھڑے ہو کر بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کے مزار پاک پر آیا ہوں، آپ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ حضرت سیدنا خواجہ دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ سینے تک اپنی قبر شریف سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرض پر حضرت دریائی دولہا نے جناب ابو طالب کو مرید کیا اور واپس اپنی قبر انور میں تشریف لے گئے، اور اس طرح ان کا خواب سچا ہوا۔ ایک مرتبہ ایک شرابی نشے کی حالت میں حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے مرید کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ تو شراب پی کر نشے کی حالت میں آیا ہے، اس لیے میں تجھے ابھی مرید نہیں کروں گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے کہ شراب ناپاک ہے، اس لیے ابھی تیرا ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں ہے۔ اس شرابی نے بڑی بے باکی کے ساتھ جواب دیا کہ شراب پینے والا یا نہ پینے والا سب انسان تو مرتبے میں ایک جیسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شرابی کے لیے جہنم میں دردناک عذاب ہے۔ اس پر بڑی بے ادبی سے اس شرابی نے کہا کہ جنت اور جہنم کہاں ہے؟ کس نے اسے دیکھا ہے؟ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ اے شخص، اپنی آنکھیں بند کر۔ جب اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف جنت کے باغ باغیچے ہیں جس میں نیک اور صالح لوگ عیش و عشرت میں ہیں اور بہترین تخت پر آرام کر رہے ہیں، اور فرشتے جنت کی نعمتیں لے کر ان کے لیے حاضر ہے، طرح طرح کے کھانے ان کے دسترخوانوں پر سجے ہوئے ہیں۔ اور جب دوسری طرف دیکھا تو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے جس کے اندر شرابیوں کو سخت عذاب ہو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شرابی آپ کے قدموں میں گر گیا اور سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر آپ نے اس کو بیعت کیا اور آپ کی نظر عنایت سے وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت سیدنا جمال محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کی نظر کا یہ عالم تھا کہ زمین کے ساتوں طبق آپ کے سامنے روشن تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت نوازا تھا۔ آپ بڑے ہی فیاض اور سخی تھے، ہمیشہ دوسروں کی مدد فرماتے تھے۔ ولایت میں آپ اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ وقت کے بادشاہ نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بے ادبی کی۔ اس پر آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا کہ ہم نے اس بادشاہ سے سلطنت کو چھین کر دہلی کے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کو دے دی۔ پھر ہوا بھی ایسا ہی کہ آپ سے بے ادبی کرنے والا سلطان مارا گیا، اور پھر مغل بادشاہ اکبر نے گجرات پر چڑھائی کی اور یہاں فتح حاصل کی۔ حضرت سیدنا خواجہ دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا لاڈ محمد اور حضرت سیدنا جمال محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزارات آپ کے روضہ شریف میں اندر داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر ہے، اور حضرت سیدنا ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک درگاہ شریف کے صحن میں آپ کے روضے کے بغل میں ایک چھوٹے سے گنبد میں ہے۔
آسیب زدہ اور جادو ٹونے کے اثرات والے بہت سے لوگ اس آستانہ شریف پر حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ خاص کر حضرت سیدنا ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ شریف پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ اس آستانے پر بھی حاضری بھرنے والوں کے بڑے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت کو لوگ جلالی دادا اور جلالی بابا بھی کہتے ہیں۔ درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔